بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور تھا اس کا تخت پانی پر تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا کرتا ہے کام۔ اور اگر تو کہے کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد، تو البتہ کافر کہنے لگیں گے یہ کچھ نہیں مگر جادو ہے خدا۔ دوسری آیت میں حق تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت قاہرہ کا ایک اور مظہر ذکر کیا گیا۔ اس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے عرش رحمان پانی پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کی تفصیل سورہ حامیم سجدہ کی آیت 10 اور 11 میں اسی طرح آئی ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی۔ 2 دن میں زمین کے پہاڑ، درخت، دریا اور جانداروں کی غذا اور بقا کا سامان بنایا گیا۔ 2 دن میں 7 آسمان بنائے گئے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ آسمان سے مراد وہ تمام علویات ہیں جو اوپر کی سمت میں ہیں، اور زمین سے مراد تمام سفلیات ہیں جو نیچے کی جہت میں ہیں، اور دن سے مراد وہ مقدار وقت ہے جو آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد آفتاب کے طلوع سے غروب تک ہوتا ہے۔ اگرچہ آسمان زمین کی پیدائش کے وقت نہ آفتاب تھا نہ اس کا طلوع اور غروب، حق تعالیٰ سبحانہ کی قدرت کاملہ میں یہ بھی تھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک آن میں پیدا فرما دے، مگر اس نے اپنی حکمت سے اس عالم کے نظام کو تدریجی بنایا ہے جو انسان کے مزاج کے مناسب ہے۔ آخر آیت میں آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتلایا، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کی گئی کہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا خود کوئی مقصد نہ تھا، بلکہ ان کو عمل کرنے والے انسانوں کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں سے اپنے معاش کا فائدہ بھی حاصل کریں اور ان میں غور کر کے اپنے مالک اور رب کو بھی پہچانیں۔ حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے اصل مقصد انسان ہے، بلکہ انسان میں بھی اہل ایمان ہیں، اور ان میں بھی وہ انسان جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سارے بنی آدم میں سب سے اچھا عمل کرنے والے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہوا کہ تمام کائنات کے پیدا کرنے کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے اس جگہ احسن عملا فرمایا، یعنی کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ، نماز، روزہ، تلاوت، ذکر کی عملی کثرت اور بہت بڑی مقدار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظر حسن عمل پر ہے۔ اسی حسن عمل کو ایک حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہو اور کوئی دنیوی غرض اس میں نہ ہو، اور اس عمل کی صورت بھی وہ اختیار کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا اور امت کے لیے اتباع سنت کو لازم قرار دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل جو پورے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہو، وہ اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس میں یہ چیزیں نہ ہوں یا کم ہوں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ
اور اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب کو ایک مدت معلوم تک تو کہنے لگیں گے کس چیز نے روک دیا عذاب؟ سنتا ہے جس دن آئے گا ان پر نہ پھیرا جائے گا ان سے اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس پر ٹھٹھے کیا کرتے تھے۔ 7ویں آیت میں منکرین قیامت اور آخرت کا حال بیان ہوا ہے کہ یہ لوگ جو بات ان کی سمجھ میں نہ آئے اس کو جادو کہہ کر ٹال دینا چاہتے ہیں۔ 8ویں آیت میں ان لوگوں کے شبہ کا جواب ہے جو عذاب کی وعیدوں پر انبیاء علیہ السلام کا اعتبار نہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کی وعید تھی وہ کیوں نہیں آ جاتا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھا کر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید اور نا شکرا ہوتا ہے، اور اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو کہ اس پر واقع ہوئے ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیں تو ایسا اتراتا ہے کہ کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ درد رخصت ہوا، اب کبھی نہ ہوگا۔ بس وہ اترانے لگتا ہے، شیخی بگاڑنے لگتا ہے۔ مگر جو لوگ مستقل مزاج ہیں اور نیک کام کرتے ہیں مراد اس سے مومنین ہیں، ان میں کم و بیش یہ خصال ہوتے ہیں، سو وہ ایسے نہیں ہوتے بلکہ زوال نعمت کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں اور عطائے نعمت کے وقت شکر اور اطاعت بجا لاتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومنین کے سوا اکثر آدمی ایسے ہی ہیں کہ ذرا سی دیر میں نہ ڈر ہو جائیں اور ذرا سی دیر میں نا امید ہو جائیں، اس لیے یہ لوگ تاخیر عذاب کے سبب سے بے خوف اور منکر ہو گئے۔ یہ لوگ جو انکار و استہزاء سے پیش آتے ہیں سو شاید آپ تنگ ہو کر ان احکام میں سے جو کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں بعض کو یعنی تبلیغ کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ تبلیغ ترک کر دیں، سو ظاہر ہے کہ ایسا ارادہ تو آپ کر نہیں سکتے، پھر تنگ ہونے سے کیا فائدہ؟ اور آپ کا دل اس بات سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا ان کے ہمراہ کوئی فرشتہ جو ہم سے بھی بولتا چالتا کیوں نہیں آیا، یعنی ایسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے۔ سو ایسی باتوں سے آپ تنگ نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ تو ان کفار کے اعتبار سے صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی پیغمبر ہیں جس کے لیے دراصل کسی بھی معجزے کی ضرورت نہیں، اور پورا اختیار رکھنے والا ہر شے پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، آپ نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہے تو ان معجزات کا ظاہر کرنا آپ کے اختیار سے باہر ہے، پھر اس کی فکر اور اس فکر سے تنگی کیوں ہو؟ چونکہ پیغمبر کے لیے مطلق معجزہ کی ضرورت ہے اور آپ کا بڑا معجزہ قرآن ہے، تو اس کو نہ ماننے کی کیا وجہ؟ کیا اس کی نسبت یوں کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ نے اس کو اپنی طرف سے خود بنا لیا ہے؟ آپ جواب میں فرما دیجیے کہ اگر یہ میرا بنایا ہوا ہے تو اچھا تم بھی اس جیسی 10 صورتیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہیں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے جن میں غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر یہ کفار اگر تم لوگوں کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کا یہ کہنا کہ اس کی مثل بنا لاؤ نہ کر سکے تو تم ان سے کہہ دو کہ اب تو یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ ہی کے علم اور قدرت سے اترا ہے، اس میں اور کسی کے نہ علم کا دخل ہے نہ قدرت کا، اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیونکہ معبود خدائی کی صفات میں کامل ہوتا ہے، پھر اگر اور کوئی ہوتا تو اس کو قدرت بھی پوری ہوتی اور اس قدرت سے وہ تم لوگوں کی مدد کرتا، تم اس کی مثل لے آتے، کیونکہ موقع تحقیق دین کا اس کو مقتضی تھا، بس اس کی مثل بنانے سے ان کے عاجز ہونے سے رسالت اور توحید دونوں ثابت ہو گئے۔ جب دونوں ثابت ہو گئے تو اب بھی مسلمان ہوتے ہو یا نہیں؟ آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق اور اس میں شبہات نکالنے والوں کا جواب مذکور ہے۔
اور اس کے شروع یعنی پہلی 3 آیتوں میں انسان کی ایک طبی عادت کبیرہ کا ذکر اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ہدایت ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں فطرتی طور پر انسان کا غیر مستقل مزاج، جلدی پسند ہونا اور موجودہ حالت میں کھپ کر ماضی اور مستقبل کو بھلا دینا بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی نعمت چکھاتے ہیں اور پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ بڑا ہمت ہار، نا امید اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ اگر اس کو کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پیش آئی ہے کسی نعمت کا مزہ چکھا دے تو کہنے لگتا ہے کہ میرا سب دکھ دور رخصت ہوا، اور وہ اترانے اور شیخی بگانے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان فطرتاً عاجل پسند اور موجودہ حالت کو سب کچھ سمجھنے کا عادی ہوتا ہے، اگلے پچھلے حالات و واقعات میں غور و فکر اور ان کو یاد رکھنے کا خوگر نہیں ہوتا۔ اسی لیے نعمت کے بعد تکلیف آ جائے تو رحمت سے نا امید ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے، یہ خیال نہیں کرتا کہ جس ذات حق سبحانہ نے پہلے نعمت دی تھی وہ پھر بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو تکلیف اور مصیبت کے بعد کوئی راحت اور نعمت مل جائے تو بجائے اس کے کہ پچھلی حالت میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا اس کا شکر کرتا اور زیادہ عقل نے اترانے لگتا ہے اور پچھلی حالت کو بھول کر یوں سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نعمت تو میرا حق ہے، مجھے ملنا ہی چاہیے اور میں ہمیشہ اسی طرح رہوں گا۔ غافل یہ خیال نہیں کرتا کہ جس طرح پہلی حالت باقی نہیں رہی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمت اور راحت کی حالت بھی باقی نہ رہے۔ انسان کی مجہول پرستی اور ماضی اور مستقبل کو بھول جانے کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب اقتدار کے خاک و خون پر دوسرا شخص اپنے اقتدار کی بنیاد استوار کرتا ہے اور کبھی نیچے کی طرف نظر نہیں کرتا کہ اس سے پہلا صاحب اقتدار بھی اسی طرح رہا کرتا تھا۔ اس کے انجام سے باخبر ہو کر نشہ اقتدار کے منہ سے لیتا ہے، بالکل وہ اس کے انجام سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اسی مجہول پرستی اور حال مستی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور رسول آتے ہیں جو انسان کو ماضی کے عبرتناک واقعات یاد دلا کر مستقبل کی فکر سامنے کر دیتے ہیں اور یہ سبق سکھاتے ہیں کہ کائنات کے بدلتے ہوئے حالات و تغیرات میں غور کرو کہ کون سی طاقت ان کے پردے میں کام کر رہی ہے۔ مومن کامل بلکہ انسان کامل وہی ہے جو ہر تغیر و انقلاب اور ہر رنج و راحت میں دست قدرت کی مسدود طاقت کا مشاہدہ کرے، آنی فانی راحت و رنج اور اس کے صرف مادی اسباب پر دل نہ لگائے۔ عقل مند کا کام یہ ہے کہ اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرے، اسی سے اپنا رشتہ مضبوط باندھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَتِ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم چکھا دیں اس کو آرام بعد تکلیف کے جو پہنچی تھی تو اس کو تو بھول اٹھے، دور ہوئیں برائیاں مجھ سے، وہ تو اترانے والا شیخی خور ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر جو لوگ صابر ہیں اور کرتے ہیں نیکیاں ان کے واسطے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تیسری آیت میں ایسے ہی کامل انسانوں کی عام انسانی فطرت سے مستثنیٰ اور ممتاز کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ آیت إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یعنی اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں 2 صفتیں پائی جائیں، ایک صبر، دوسرا علم صالح۔ لفظ صبر عربی زبان میں اردو محاورہ سے بہت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اصلی معنی لفظ صبر کے باندھنے اور روکنے کے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روکنے کا نام صبر ہے، اس لیے مفہوم صبر میں تمام گناہوں اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز آ گیا اور عمل صالح میں تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات آ گئے۔
معنی یہ ہو گئے کہ اس عام انسانی کمزوری سے وہ لوگ بچے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور حساب قیامت کے خوف کی وجہ سے ہر ایسی چیز سے پرہیز کرتے رہیں گے جو اللہ اور رسول کو ناپسند ہے، اور ہر ایسے عمل کی طرف دوڑیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ اسی آیت کے آخر میں ان کامل انسانوں کا صلہ اور جزا بھی یہ بتلائی گئی، اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی خطائیں بخشی جائیں گی اور ان کے نیک عمل کا بہت بڑا بدلہ ان کو ملے گا۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دنیا کی نعمت اور کلفت دونوں کے بارے میں قرآن کریم نے ازکنا یعنی چکھانے کا لفظ استعمال کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل نعمت اور کلفت آخرت کی ہے۔ دنیا میں نہ راحت مکمل ہے اور نہ ہی تکلیف، بلکہ چکھنے اور نمونہ کے لیے درجہ میں ہے، تاکہ انسان کو آخرت کی نعمتوں اور تکلیفوں کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ اس لیے بھی دنیا کی نہ راحت کچھ زیادہ خوش ہونے کی چیز ہے، نہ مصیبت کچھ زیادہ غم کرنے کی۔ اگر غور کرو تو آج کل کی اصطلاحاً میں یہ ساری دنیا آخرت کا شو روم ہے، جس میں راحت اور مصیبت کے صرف نمونے رکھے۔ بھلا اللہ کا طارق بعد ما یوحی الیک، سو کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا کچھ چیزیں اس میں سے جو وحی آئی تیری طرف، اور تنگ ہوگا اس سے تیرا جی، اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہ اترا اس پر خزانہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ فرشتہ۔ تو ڈرانے والا ہے اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار۔ چوتھی آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کی فرمائشیں پیش کی۔ ایک یہ کہ اس قرآن میں ہمارے بتوں کو برا کہا گیا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے یا تو آپ کوئی دوسرا قرآن لائیں یا اسی میں بدل کر ترمیم کریں۔ آیت بھی قرآن غیر ھذا او بدل۔ دوسرا یہ کہ ہم آپ کے رسول ہونے پر جب یقین کریں کہ یا تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح آپ پر کوئی خزانہ نازل ہو جائے جس سے سب کو بخشش کرے، یا پھر کوئی فرشتہ آسمان سے آ جائے وہ آپ کے ساتھ یہ تصدیق کرتا پھرے کہ بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لغو اور بیہودہ فرمائشوں سے دل تنگ ہوئے، کیونکہ رحمت للعالمین سے یہ بھی ممکن نہ تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کے ایمان لانے کی فکر کو دل سے نکال دیں، اور نہ یہ ممکن تھا کہ ان کے بیہودہ فرمائشوں کو پورا کریں، کیونکہ اول تو یہ فرمائشیں میری بے عقلی پر مبنی ہیں، بت اور بت پرستی، اور دوسری بری چیزوں کو برا نہ کہا جائے تو ہدایت کیسے ہو؟ اور خزانہ کا نبوت کے ساتھ کیا جرم؟ ان لوگوں نے نبوت کو بادشاہت پر قیاس کر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں کہ ایسی حالت پیدا کر دے کہ لوگ ایمان لانے پر مادی طور سے مجبور ہو جائیں، ورنہ سارا جہان اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کی کیا مجال تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی عقیدہ یا عمل رکھ سکتا، مگر اس نے اپنی حکمت بالغہ سے اس دنیا کو دارالامتحان بنا دیا۔ یہاں کسی نیکی پر عمل یا بدی سے پرہیز پر مادی اسباب کے ذریعے کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا، البتہ آسمانی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے نیک و بد اور اچھے برے کا امتیاز اور ان کے نتائج بتلا کر نیکی پر عمل اور بدی سے پرہیز پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معجزانہ طور پر کوئی فرشتہ اس کے قول کی تصدیق کے لیے مأمور ہوتا اور جب کوئی نہ مانتا تو اسی وقت اس کو نک عذاب کا سامنا ہوتا، تو یہ ایمان پر مجبور کرنے کی ایک صورت ہوتی، نہ اس میں ایمان بالغیب رہتا جو ایمان کی اصل روح ہے، اور نہ انسان کا اپنا کوئی اختیار رہتا جو اس کے عمل کی روح ہے۔
اور علاوہ اس کے کہ ان کی فرمائشیں لغو اور بہودہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی فرمائشیں کرنا خود اس کی دلیل تھی کہ یہ لوگ رسول اور نبی کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، رسول اور اللہ میں کوئی فرق نہیں کرتے، رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرح قادر مطلق سمجھتے ہیں، اسی لیے اس سے ایسے کاموں کی فرمائش کرتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایسی فرمائشوں سے سخت دلگیر اور دل تنگ ہو گئے تو آپ کی تسلی اور ان کے خیالات کی اصلاح کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ کیا آپ ان کے کہنے سے مجبور ہو کر اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کا کوئی حصہ چھوڑ دیں گے جس سے یہ لوگ ناخوش ہوتے ہیں، مثلا جس میں بتوں کی مجبوری اور بے کسی اور کسی چیز پر قادر نہ ہونے کا بیان ہے؟ اور کیا آپ ان کی ایسی فرمائشوں سے دل تنگ ہو جائیں گے؟ یہاں لفظ اللہ کا سے اس مضمون کو تبدیل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ فی الواقعہ آپ کے بارے میں ایسا گمان ہو سکتا تھا، بلکہ مقصد آپ کا ان چیزوں سے بری ہونا بیان کرتا ہے کہ آپ نہ قرآن کا کوئی حصہ ان کی رائے سے چھوڑ سکتے ہیں، نہ آپ کو ان کی فرمائشوں سے دل تنگی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ تو اللہ کی طرف سے نذیر یعنی ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور سب کاموں کو سر انجام دینا تو اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ ڈرانے والے کی تخصیص مخاطب کی خصوصیت کی وجہ سے کی گئی، کیونکہ یہ کافر تو ڈرانے ہی کے مستحق ہیں، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں، ایسے ہی بشیر یعنی نیک لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نذیر در حقیقت اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو شفقت و محبت کی بنا پر خراب اور مضر چیزوں سے ڈرائے، اس لیے نذیر کے مفہوم میں بشیر کا مفہوم بھی ایک حیثیت سے شامل ہے۔